ایک بار اور پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. قرآن کریم 29 پارہ سورہ مزمل رکوع 14 آیت نمبر 20. سورہ مزمل کی بالکل آخری آیت. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد عالی شان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. قرآن کریم 27 پارہ سورۃ الحدید رکوع نمبر 17 آیت نمبر 10 کا ایک حصہ. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن کریم 10 پارہ سورہ توبہ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان ہے شان وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. یہ تین آیتیں سنیں آپ. میں ان تینوں آیتوں کا مفہوم اور پھر سورۃ التوبہ کی آج جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ایک مفہوم جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا تھا آج کے تعلق سے وہ آپ کے سماعتوں کے حوالے سے. پہلے قرآن کریم سورہ مزمل کی آخری آیتوں کا مفہوم آخری آیت کا مفہوم سماعت کرنا. اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا. اور جو بھلائی اپنے لیے آگے کو بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کے پاؤ. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور اللہ سے بخشش چاہو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ قرآن ہے نا, یہ تو کوئی عام انسان کی بولی ہے ہی نہیں, کسی آدمی کی بولی ہے ہی نہیں. یہ پروردگار عالم کا فرمان ہے. جس رب نے آپ کو ہم کو پیدا کیا اسی رب العالمین کا فرمان ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ نماز قائم رکھو. اے مسلمانوں نماز قائم رکھو جس حال میں بھی ہو نماز کی پابندی کرو. دوسرا حکم کیا ہے؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو. اللہ نے مال دیا ہے, تم صاحب نصاب ہو, رب نے تم کو اس حیثیت کا بنایا ہے کہ تم زکوٰۃ دے سکو تو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرو. تیسرا حکم کیا ہے؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو اچھا قرض دو. زکوٰۃ دینے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے, اللہ کو قرض حسن دینے میں بھی مال ہی خرچ ہوتا ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اور اللہ کو اچھا قرض دینا نفل ہے. یعنی تم بھی خیرات کرو, صدقات کرو, اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کر دو جو تم پر واجب نہیں, اپنی مرضی سے دو. یہ اللہ کو قرض حسن دینا ہوتا ہے. اس کے پہلے میں نے ایک آیت دوسرے باری کی پڑھی تھی, اس کا مفہوم میں نے پیش کیا تھا. یہ 29 پارہ سورۃ المزمل کی آخری آیت وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ کو اچھا قرض. میری بولی آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ میں جو بولتا ہوں اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا؟ کچھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ سمجھ میں تو نہیں آ رہا. ایسا تو نہیں کہ میں بولتا ہوں اور آپ میری بولی آپ کے سمجھ سے بالکل باہر ہے. میں بھی اردو ہی بول رہا ہوں, کوئی ملیالم تمل نہیں بولتا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. آواز آ رہی بالکل کلیئر آواز آ رہی. اللہ نے کیا کہا؟ نماز قائم رکھو. نمبر 2 زکوٰۃ دو. نمبر 3 اللہ کو اچھا قرض دو. قرض اللہ کو کوئی دے سکتا ہے کیا؟ کسی بندے میں مجال ہے کہ خدا کو قرض دے؟ ساری نعمتیں تو اللہ ہی کی ہے. یہ مال منال دولت سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بندوں کو دیا ہے. اچھا بندے کا ہے کیا بھائی؟
بات غور کریں، جب ایک بندہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے جب بندہ پیدا ہوتا ہے کیا لے کے آتا ہے؟ دولت، پیسہ، روپیہ، کوئی عہدہ، کچھ بھی نہیں۔ عالم یہ ہے کہ بندہ روتے روتے دنیا میں آتا ہے اور دونوں آنکھ خالی ہوتا ہے۔ اچھا آپ بچے کی پیدائش پہ غور کریں، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو مٹھی باندھے ہوئے آتا ہے، کبھی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو کہیں دکھے نہیں، اپنی بھی شادی نہیں کی ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو نیٹ کھول کے دیکھ لیجیے، سمجھ میں آ جائے گا شاید کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مٹھی بندھی ہوتی دیکھے گا، ہے نا؟ اکثر بچے پیدا ہوتے ہیں تو مٹھی بندھی ہوتی ہے، کچھ نہیں لاتا ہے، پھر ہاتھ کھول کے دیکھو کچھ نہیں ہے۔ یعنی بندے کا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جس کو بھی جتنا ملا، جیسا ملا، جہاں بھی ملا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ چاہے مال ہو، زندگی ہو، عہدہ ہو، عمر ہو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ اللہ نے دے دیا، مگر پھر وہی بندہ اللہ ہی کو دینے میں کنجوسی کرتا ہے۔ جس خدا نے اپنے فضل و کرم سے بندوں کو بے شمار عطا کیا، بندہ پھر انہی چیزوں کو اسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیلی کرتا ہے۔ دے دوں گا کم ہو جائے، دے دوں گا کم ہو جائے، دے دوں گا تو میرے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جس خدا نے تم کو سب کچھ دیا ہے اس خدا کی راہ میں دے گا تو کم نہیں ہوگا، بلکہ رب تو کہتا ہے خدا تم کو مزید اور عطا فرمائے۔ جو لوگ خرچ نہیں کرتے نا ان کے لیے قرآن کریم نے کیا کہا؟ 27 پارہ سورہ حدید رکوع 16 آیت نمبر 10 کا ایک حصہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دل بڑا کیجیے گا، ذہن کھولیے، اس بات کو سنیے، قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ خود خدا کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہے، کیا ہوا ہے تم کو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ خدا خود کہتا ہے۔ جس خدا نے دیا ہے وہی خدا کہتا ہے بندے دیا میں نے، اب میری راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کتراتا ہے، کیا ہوا تجھ کو، کیوں خرچ نہیں کرتا؟ اگلا مفہوم، اگلا آیت مقدسہ کا اگلا ایسا دیکھیے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حالانکہ زمین و آسمان میں سب کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ رب فرماتا ہے نا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین میں سب کا وارث، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صحیح بات ہے نا؟ زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے، زمین کے اوپر اندر جو کچھ بھی ہے، سب کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یعنی بندہ تو مر جائے گا لیکن یہ مال اللہ کے ملک میں موجود رہے گا۔ تو مر جائے گا مگر تیرا کچھ نہیں ہونے والا۔ تم جن مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، کتراتا ہے، بخیلی کرتا ہے، تو مر جائے گا مگر مال تو یہاں پڑا رہے گا۔ مال اللہ کا ہے، ملک اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، بادشاہت خدا کی ہے، زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ رب نے تجھ کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیا، کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر لے، آخرت میں فائدہ ملے گا۔ مگر تو بخیلی کرتا ہے، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، سن لے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مطلب تو مر جائے گا، مال زمین میں رہ جائے گا، تو انتقال کر جائے گا، یہ سامان زمین میں رہ جائے گا۔ آج تیرے پاس ہے، خدا کی راہ میں خرچ کر کے فائدہ اٹھا لے، اگر خرچ نہ کرے گا تو چلا جائے گا، مگر مال خدا کے ملک میں موجود رہے گا۔ پھر تو بخیلی کیوں کرے؟ اس بات کو ہر بندہ غور کرے نا تو کوئی کبھی بخیل نہ بنے، کوئی بخیلی نہ کرے۔ مگر آج ہم میں بے شمار لوگ ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے۔ وہی بندہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے نا، وہی بندہ پھر 2.5 لاکھ کی موٹر سائیکل لاتا ہے۔ صحیح بات ہے،
جو بندہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے وہی بندہ لاکھوں کی بلڈنگ بناتا ہے. خرچے تو وہاں بھی کر رہا ہے, تو بلڈنگ بنائے گا تو خرچے نہیں کرے گا کیا؟ خرچہ تو ہو رہا ہے. کار لے کے 10-20 لاکھ کا خرچہ ہو گیا, موٹر سائیکل لگا 1.5-2 لاکھ خرچ ہو گیا. خرچ تو ہے وہاں پہ, وہاں بھی خرچ ہوتا. بلڈنگ بنا لیے پیسہ ختم, گاڑی لے کر کے پیسہ ختم, فارچونر لائے پیسہ ختم, دوسری کار لائے پیسہ ختم. مگر یہ خدا کی راہ میں خرچہ کرے گا, اللہ کو قرض حسن دے گا, یہ ختم نہیں ہوگا, یہ برباد نہیں ہوگا, یہ تلف نہیں ہوگا, بلکہ خدا اس کا بدلہ آخرت میں اس کا کئی سو گنا بڑھا کر کے بندے کو عطا کرے گا. آپ کروڑوں کی بلڈنگ بنا لو, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لاکھوں کی کار نہیں, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. بھئی میں بلڈنگ بنانا غلط نہیں کہتا, اللہ نے نوازا ہے تو کوئی بات نہیں, بنائیے, لیکن خدا کے راہ میں دیجیے. یہ ان کے لیے ہے جو خدا کے راہ میں دینے سے کتراتا ہے اور بلڈنگ بناتا ہے. یہ ان کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں دینے سے کتراتا مگر بڑی بڑی گاڑی لے کر کے, ان کے لیے ہے. لیکن جو خدا کے راہ میں دل کھول کے دیتا بھی ہے ان کے لیے کوئی بات نہیں. اللہ نے نوازا ہے تو اچھا کپڑا پہنیے, اچھا لباس پہنیے, اچھی گاڑی لیجیے, اچھا مکان بنائیے, کوئی بات نہیں ہے. مگر بخیلی خدا کے راہ میں نہ کیا کریں. جس دن بخیلی کریں گے پھر یہ مکان, یہ دکان, یہ مال آپ کے لیے وبال بن جائے گا. جو لوگ دیتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے. 27 شب کو یہاں لوگ دیتے ہیں, ساری دنیا میں مسلمان دیتے ہیں. حافظ صاحب کو, مؤذن صاحب کو جب دینے کے بارے کہ لکھ لیے, میرے طرف میں 100 روپیہ لکھ لیجیے مؤذن صاحب کو, 100 روپیہ امام صاحب کو, 100 روپیہ حافظ صاحب کو. سب نہیں ہوتے لیکن بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, 100-200 لکھا دیے. وہی بندے سے پھر کہیے کہ دنیا میں خرچہ کرنا ہے تو بندہ ہوٹل جائے گا تو 1000 کا بل بنا کے آئے, کھانے پینے میں ہزاروں کا بل بنا لیتا ہے, لیکن قرآن سننے کے لیے 100 روپے نکال کے دیتا ہے. مطلب بخیلی یہاں پہ ہے. یہاں دل کھول کے خرچہ کرنا چاہیے, وہاں کنجوسی سے خرچہ کرتا ہے. اور جہاں انسان کو خیال رکھنا چاہیے وہاں بے دریغ مال خرچہ کرتا ہے. ایک موبائل 10-20 ہزار کا بھی لے کے کام چل سکتا ہے, صحیح بات ہے نا. لیکن جس کے پاس پیسہ ہے 50,000, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ کا موبائل لاتا ہے. ہندوستانی موبائل سے دل بھر گیا تو امریکہ لے کہتا ہے ایپل, کیا اس کو بولتے ہیں, کون سا فون, آئی فون, جس میں ایپل کی نشانی ہوتی ہے, 1.5 لاکھ کا فون لاتا ہے. اس سے کام نہیں چلے گا. نہیں, اللہ نے نوازا ہے تو کوئی بات نہیں. اگر آپ خدا کی راہ میں دیتے بھی دل کھول کے تو آپ لائیے. لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جن کے پاس مسجد کے جھولی میں 50 ڈالنے کو نہیں ہوتا مگر آئی فون لے کر کے آتے ہیں. یہ ان کے لیے ہے کہ جو جمعہ کے غلہ میں 100 روپے دے نہیں سکتا مگر 22 لاکھ کی کار لے کے آ رہا ہے, ان کے لیے وبال ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض, تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ آسمان و زمین میں سب کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دل بڑا کریں گے انشاءاللہ. بھئی اگر آپ سوچتے ہو نا کہ میں اپنے اولاد کے لیے کروڑوں جمع کر کے مر جاؤں, یہ اولاد مجھے کل میرے نام پہ قرآن خوانی کرے گی, مجھ کو خوب نوازے گی, بھول جائیے اس کو. اللہ ماشاء اللہ جو نیک اولاد ہو ان کی بات الگ ہے. اکثر تو یہی ہے 40 سال کر لیے, 40 دن ہو گیا, بس اب باپ جانے قبر جانا, بیٹا اپنے کاروبار میں لگا ہوتا ہے. اس لیے آپ اولاد کو دیں لیکن دنیا میں جیتے جی اپنے لیے بھی کچھ کر کے جائیں. پتہ نہیں کل اولاد کرے نہ کرے. اچھا جتنے لوگ بیٹھے اس میں کتنے لوگ ہر جمعہ کو مہینے کے 3-4 بار مہینے میں جن کے والد وغیرہ انتقال کر گئے ہیں ہر ہفتہ جاتا ہوگا, پرانے ہو گئے نئے جاتے ہیں, 1 سال ہو گیا آپ بھول گئے قبرستان. یہی ہوتا ہے. اس لیے ہمارے لیے عقل مندی دانش مندی کی بات یہ ہے کہ جیتے جی جتنا ہو سکے اپنے لیے خدا کے راہ میں خرچ کریں. اللہ نے خود کہا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیر واعظم اجرا, اور جو بھلائی آگے کو بھیجو گے اپنے لیے اسے خدا کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کے پاؤ. یہ رب نے کہا, یعنی دنیا میں خرچ کرو گے ختم ہو جائے گا, رائے خدا میں خرچ کرو گے ختم نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے اور بہتر پاؤ گے اور بڑے ثواب کے پاؤ گے. اللہ فرماتا ہے واستغفر اللہ, کنجوسی بخیلی سے توبہ کرو, اللہ سے بخشش چاہو, ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ نے جس کو نوازا ہے اسے بخیلی نہیں کرنی چاہیے, دل بڑا کر کے دیں. آپ خوش دلی سے
خوش ہو کر کے راضی و رغبت سے خدا کی راہ میں امید کے ثواب کو میں سے دیکھے تو صحیح اللہ ثواب بھی دے گا اور دنیا میں بے شمار برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ جن کے پاس مال نہیں ہوتا نا، جیسے آج ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہو، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھ کو مال دے گا، میں تیری راہ میں خوب خرچ کروں گا۔ جب بندے کے پاس نہیں ہوتا تو بندہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اللہ مجھ کو دے گا تو میں تو مسجد بنا دوں گا، میں تو مدرسہ بنا دوں گا، میں تو غریبوں کو کھلاؤں گا۔ لیکن جب اس کو دیتا ہے اللہ نا، پھر وہ بندہ دھیرے دھیرے منہ چھوٹا کرتا ہے، غریب کو کتنوں کو دیں گے، کون بنائے گا مدرسہ، کتنا دینا مسجد میں، چلو ایک بوری سیمنٹ دے دو، 10,000 دے دو، مسئلہ ختم ہو۔ جب تک نہیں ہوتا لوگ بہت کہتے ہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور جب بندے کو خدا دے دیتا ہے تب پھر بندہ پیسے کی محبت میں پھر ان پیسوں کو خرچ کرنے سے کتراتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نقصان ہے۔ کس طرح سے؟ قرآن کریم 10واں پارہ سورہ توبہ رکوع 16 آیت نمبر 75 اور 76، اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ یہ آیت مقدسہ کا پہلے مطلب سمجھ لیجیے، پھر شان نزول ملاحظہ کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر مجھے اپنے فضل سے دے گا تو میں خیرات کروں گا اور نیک بندوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، کیا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ خدا مجھ کو اپنے فضل سے اگر دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ، میں خیرات کروں گا، خوب خیرات کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بندوں میں ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تھا، اللہ فرماؤ قرآن کریم میں خدا نے بیان کر دیا ہے، 10واں پارہ ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، کہ جب خدا نے اس کو اپنے فضل سے دیا بخیلوا بِهِ، اس میں بخیلی کرنے لگے، اس میں بخیلی کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ تو سنیے، حدیث شریف کی کئی کتاب میں ہے، تفسیر نعیمی نے یہاں بیان کیا، تفسیر روح البیان میں یہی بیان ہے، تفسیر در المنصور میں یہاں بیان ہے، اور کئی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ تھا جو انصاری تھا، نام تھا ثعلبہ بن حاتب، کبھی سنے ہوں گے آپ نام، ثعلبہ بن حاتب نام تھا، بڑا غریب تھا۔ تفسیر نعیمی میں اس کی تفصیل بات کچھ اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ وہ انسان بڑا غریب تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتا، 5 ٹائم کی، اور اکثر مسجد ہی میں رہا کرتا تھا، اتنا مسجد میں رہتا تھا کہ لوگ اس کو مسجد کا کبوتر کہتے تھے، جب بھی دیکھو مسجد میں ملتا ہے، حمامۃ المسجد اس کا لقب پڑ گیا تھا، یہ مسجد کا کبوتر ہے، جب بھی دیکھو مسجد میں ملتا ہے، بڑا غریب تھا۔ پھر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ فجر کی نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے باہر چلا جاتا تھا، دعا نہیں مانگتا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے فوراً باہر نکلنا منافق کی پہچان ہے۔ سن لیں میری بات، نماز پڑھ کے فوراً بھاگ جانا، مسجد سے فوراً باہر نکل جانا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ میں کسی کو منافق کہتا نہیں، حدیث میں اس کا ذکر ہے، تفسیر میں اس کا ذکر ہے کہ نماز پڑھے فوراً باہر نکلو، یہ منافق کی پہچان ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جن کو پتہ نہیں، انجانے میں نماز فجر پڑھتے ہیں، دعا ختم نہیں ہوئی، سلام پڑھنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے تو کچھ بھاگ لگا کے رکھتے ہیں۔ وہ غور کریں، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں، یہ منافقین کی پہچان ہے۔ خدا نے بنایا ہے ہمیں اپنا عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں آئے تو تھوڑا وقت مسجد میں دیا کریں۔ بہرحال وہ جاتا تھا، نبی نے پھر اس کو رکوایا، سرکار نے پوچھا کیوں چلے جاتے ہو، دعا نہیں مانگتے ہو؟ تو اس نے اپنی غریبی بیان کی، کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں، حتیٰ کہ ایک ہی کپڑا ہے جس کو پہن کے میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہاں سے جلدی جاتا ہوں، بیوی کو دیتا ہوں، بیوی وہ کپڑا پہنتی ہے، پھر وہ اسی کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھتی ہے، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ یہ عالم تھا اس کا۔ پھر اس نے سرکار کے بارے میں دعا کی، گزارش کی، کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجیے خدا مجھ کو مال عطا فرما دے۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرو اس سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ یہ نبی نے پیغام دیا اور سب مسلمانوں کو پیغام دیا کہ تھوڑا مال، تھوڑا سا مال
بہتر ہے جس کا شکر ادا کر سکو، نہیں خدا کا شکر ادا کر سکو۔ زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ بہت مال مل گیا لیکن خدا کا شکر ادا نہیں ہوتا، اس سے تو یہ بہتر ہے کہ تھوڑا ہی مال ہے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ نبی نے کہا بس یہ کافی ہے، اس نے کہا دعا کر دیجئے نا تاکہ مجھے مال مل جائے۔ نبی نے 2 بار منع کیا، مگر پھر تیسری بار کہا آپ دعا فرما دیں خدا مجھ کو مال عطا فرما دے۔ تب نبی نے دعا کر دی، اس کو ایک بکری نبی نے دے دی یا کہیں سے مل گئی، نبی نے اس میں برکت کی دعا کر دی۔ اب وہ ثعلبہ جس کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی کپڑا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مال پانے کی دعا کرا دی، نبی نے دعا کر دی، برکت کی بھی دعا کر دی، اس کے پاس ایک بکری مل گئی یا آ گئی، نیا نبی نے عطا فرما دی۔ اس ایک بکری سے اتنی بکریاں ہوئی کہ مدینہ منورہ کے گلیوں میں جہاں دیکھے اس کی بکریاں نظر آتی تھی، جتنے بھی دیکھے اس کی بکریاں ہی بکریاں۔ اب اتنی بکری ہو گئی کہ شہر مدینہ میں اس کا رہنا مشکل ہو گیا، تو مدینہ منورہ کے باہر جنگل میں چلا گیا، بکریوں کی وجہ سے اتنی بکری ہو گئی تھی، وہ بکریوں کو لے کر کے مدینہ منورہ کے باہر جنگل میں چلا گیا۔ اللہ نے اور برکت دے دی، بکریاں اور ہو گئی، وہ جنگل بھی چھوٹا پڑ گیا تو اور دور چلا گیا جنگل میں رہنے کے لیے بکریوں کو لے کر۔ وہی انسان جس کو حمامت المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، جو ہمیشہ مسجد میں پڑا رہتا تھا، اب ان بکریوں کے چکر میں آ کے ایسا ہو گیا کہ 5 وقت تو دور کی بات ہے، جمعہ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ اس کا حال ہو گیا، یہ عالم ہو گیا کہ ان بکریوں کی وجہ سے، ان مالوں کی وجہ سے اب کبھی کبھی جمعہ میں آتا تھا، کبھی کبھی جمعہ میں نہیں بھی آتا تھا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو حکم ہے آیت مقدسہ رب نے نازل فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے 2 شخصوں کو بھیجا، جاؤ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لے کے آؤ، اور انہیں کو پیغام دیا کہ جاؤ ثعلبہ کے پاس بھی آنا، بڑی بکریاں ہو گئی ہیں، ان کے جانور کی زکوٰۃ لے کر کے آنا۔ اب یہ 2 آدمی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثعلبہ کے پاس، اور نبی کا پیغام دکھا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ثعلبہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ اب اس نے جب حساب لگایا تو اب ایک نہیں کئی بکریاں زکوٰۃ میں کر رہی تھی، اب اس کو اس مال کی محبت نے جکڑ لیا، اتنی بکری چلی جائے گی تو بکریاں کم ہو جائے گی۔ تب اس نے کہا کہ مجھ کو یہ زکوٰۃ نہیں ٹیکس لگتا ہے، تم جاؤ واپس آنا، پھر میں جب تک میں سوچ لوں، میں غور کروں گا، پھر اس کے بعد کوئی کسی فیصلے پر پہنچوں گا۔ وہ 2 شخص چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر کہ ثعلبہ زکوٰۃ کا کیا ہوگا، تم جاؤ میں سوچوں گا، غور فکر کروں گا، اس کے بعد میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ یہ دونوں صحابی 2 شخص نبی کے بارگاہ میں واپس آئے۔ جب وہ پہنچے نبی کی بارگاہ میں نا، ان کے کچھ کہنے سے پہلے نبی نے کہا کہ افسوس ثعلبہ پر، افسوس ثعلبہ پر، یعنی میں نے منع کیا تھا مال مت لے، غریبی تیرے لیے اچھی ہے، مگر اس نے دعا کرائی مال کے لیے، آج اتنا مال مل گیا، رب نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا، زکوٰۃ نہ دے کر کے مردود بارگاہ ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لے۔ نبی نے کہا افسوس ہے ثعلبہ پر۔ پھر قرآن کریم کی یہ دونوں آیتیں اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا، ثعلبہ نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے مال ملے گا، میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ ثعلبہ نے نبی کی بارگاہ میں کہا تھا دعا کر دیجئے خدا مجھ کو مال دے گا۔ نبی نے کہا کہ تھوڑا مال جس کا تو شکر کرے اچھا ہے، زیادہ مال سے تو کہا تھا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں خدا مجھ کو مال عطا کرے گا، میں سب کو دوں گا، جن کا حق مجھ پر ہوگا، غریب ہو، رشتہ دار ہو، قریب کا ہو، کوئی بھی ہو، میں سبوں کو ان کا حق دیا کروں گا۔ اب جب زکوٰۃ جو اس کا حق بنتا ہے مال کا، اس نے انکار کر دیا۔ نبی نے کہا افسوس ثعلبہ پر، زکوٰۃ نہ دے کر کے اس نے اپنا نقصان کر دیا۔ آیت مقدسہ نازل ہو گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب آیت اتری نا تو کچھ لوگوں نے کہا ثعلبہ تو نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا، تیرے بارے قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی۔ اور جب اس نے سنا نا تو شرمندگی سے بچنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی بکریوں کی زکوٰۃ نکالا، اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالا، بکریوں کو لے کر کے نبی کے بارگاہ میں آیا، یہ زکوٰۃ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ثعلبہ رب نے تمہارے مال کو لینے سے مجھے منع کر دیا ہے، اب میں تیرا مال نہیں لے سکتا۔ نبی نے انکار کر دیا، وہ اپنے مال کو لے کے واپس چلا اور مدینہ منورہ ہی میں مٹی کو سر پہ ڈال کر کے جانے لگا، یہ بتانے لگا افسوس مجھ پر کہ میں مال کی دعا کرا کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ یہ چلا گیا واپس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا۔
جناب صدیق اکبر کا زمانہ آیا، پھر انہی مالوں کو لے کر کے جناب صدیق اکبر کے پاس آیا کہ آپ زکوٰۃ قبول کر لیں۔ جناب صدیق اکبر نے انکار کر دیا کہ میں نہیں لوں گا، جس مال کو نبی نے انکار کر دیا ہو میں اسے نہیں لے سکتا ہے، میں نہیں لے سکتا۔ پھر وہ واپس مال کو لے کے چلا گیا۔ جناب سرکار فاروق اعظم کے زمانے میں آیا، انہی زکوٰۃ کے مالوں کو لے کر کے آپ نے بھی انکار کر دیا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہی مالوں کو لے کر کے آیا، زکوٰۃ کا مال لے کر کے کہ قبول کر لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس مال کے لیے نبی نے انکار کر دیا ہو، جس مال کے لیے جناب صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے انکار کر دیا ہو، میں اس مال کو کیسے لے سکتا ہوں، نہیں لوں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ سالبہ خائب و خاسر ہو کر کے دنیا میں جناب سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مر گیا، اور دنیا میں تباہ برباد ہو کر کے ذلیل و خوار ہو کر کے دائمی عذاب کو مول لے کر کے اس دنیا سے پردہ یعنی کوچ کر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے دیا، بندہ بخیلی کیا، ایمان گیا۔ اب وہ بندہ جو پہلے نماز پڑھا کرتا تھا، بخیلی کی وجہ سے بے ایمان ہو کر کے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کو لے کر کے یہاں سے کوچ کر گیا۔ خدا اگر مال دے تو بخیلی نہ کرے، انجام ایسا ہو سکتا ہے وہ نبی کے زمانے میں رہ کر کے بخیلی کیا، بے ایمان ہو گیا، منافق ہو کر کے مر گیا۔ آج کے زمانے میں کوئی انسان اگر اپنے مالوں میں بخیلی کرے، زکوٰۃ نہ نکالے، اس کے لیے اچھی بات نہیں، بہت بری بات ہے۔ اس مال کی محبت دل میں اگر بس گئی تو بندہ خدا نہ کرے بے ایمان ہو کے مر سکتا ہے۔ اس لیے خدا نے یہ مال دیا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرے۔ اگر صاحب نصاب نہیں بھی ہے تب بھی کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں صدقہ کیا کرے۔ رب نے کہا کہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، جو آج خرچ کرو گے کل قیامت میں خدا اس کا کئی گنا بڑھا کر کے تم کو عطا کرے گا ثواب کی شکل میں۔ اس لیے رب نے اگر مال دیا ہے تو بخیلی نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، رب کی محبت میں راہ خدا میں خوش ہو کر کے دل کھول کے خرچ کرے۔ اللہ برکتیں یہاں بھی دے گا، ثواب عظیم اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سن لیجیے زکوٰۃ دینے کے تعلق سے۔ جن کے پاس کچھ مال یہاں پڑا ہے، اس کے پاس موجود ہے، اس کی زکوٰۃ تو نکالے گا، وہ صاحب نصاب اگر ہے تو۔ لیکن کچھ پیسہ کوئی فنڈ میں جمع کر کے رکھا ہے، جیسے آج کے زمانے میں LIC وغیرہ ہے، جیون بیمہ وغیرہ کوئی نہ کوئی کمپنی میں کراتے رہتے ہیں، تو LIC میں جو فنڈ جیون بیمہ کے نام سے جمع کرتے ہیں، یا کچھ لوگ بینک وغیرہ میں FD بنا کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، تو جو پیسے جمع کر کے بینک میں رکھے ہیں یا پوسٹ آفس میں رکھے ہیں یا پھر LIC میں جمع کر کے رکھے، تو ان مالوں کے ساتھ میں ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ پھر جب ملے گا تب، جتنا جمع کر چکے ہیں اتنے پیسوں کی زکوٰۃ ابھی نکال، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو لوگ یہ سمجھے کہ وہ تو جمع مجھے ابھی ملا نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ میں کیسے ادا کروں، کیوں کر ادا کروں، وہ آپ کے ملک میں ہے، جب چاہیں تب اس کو توڑ سکتے ہیں، FD توڑ سکتے ہیں، LIC جیون بیمہ توڑ کے پیسہ آپ نکال سکتے ہیں، یہ سب سسٹم ہے۔ تو جو پیسہ آپ کے ملک میں ہے، قبض و اختیار میں ہے، تو جو ابھی آپ کے پاس ہے یا کہیں اور جمع ہے، ان تمام پیسوں کا حساب کر کے پائی پائی کا زکوٰۃ نکالیں، اسی میں بھلا ہے، ورنہ نقصان تو پھر آخرت میں ہوگا، مصیبتیں یہاں بھی نظر آ سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو دعا کرے، عمل کی توفیق عطا کرے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔